السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ اکرام، آج ہم شرح تہذیب کا سبق نمبر 8 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ پہلے ہم عبارت خوانی کرتے ہیں، بعدہ اس کا مفہوم سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آئیے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ سَعِدُوا فِي مَنَاهِجِ الصِّدْقِ وَالتَّصْدِيقِ، اور درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر، ان اصحاب پر جو کہ صدق کے راستوں میں نیک بخت ہوئے تصدیق کے ساتھ۔ تو ہم نے اصحاب ہی تک کا خلاصہ اور توضیح و تشریح شارح مدظ اللہ العالی کے بیان کردہ کے مطابق کل پڑھ لی تھی۔ آج ہم سعیدو کی تحقیق کیا ہے، سعیدو کس سے بنا ہے، اس کو شارح مدظ اللہ العالی بتائیں گے۔ آئیے اس کو بغور سماعت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، سعیدو یہ سعادتاً ابدیتم من السعادتی سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمیش سعادت کی صفت سے متصف رہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ صحابہ اکرام جو کہ صدق کے راستوں میں ہمیشہ ہمیش سعادت کی صفت سے متصف رہے تصدیق کے ساتھ، ان صحابہ اکرام پر کیا ہو؟ درود و سلام ہو۔ اور یاد رکھیں یہ سعیدو جو ہے، یہ سعادتاً جو ہے یہ شقاوت کی ضد ہے۔ سعادت کا مطلب نیک بختی اور شقاوت کا مطلب بد بختی۔ دیکھیں شرح میں، سعیدو سعادتاً ابدیتم من السعادتی ضد الشقاوتی، یہ شقاوت کی ضد ہے۔ پھر اس کے بعد مناہج کا لفظ آیا، تو مناہج کی تحقیق کیا ہے؟ تو یاد رکھیں مناہج یہ منہج کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے واضح راستہ یا کشادہ راستہ۔ دیکھیں مناہج جمع منہج، مناہج یہ منہج کی جمع ہے، وہو الطریق الواضح، اور منہج کا معنی کیا آتا ہے؟ منہج کا معنی ہے واضح راستہ، کشادہ راستہ۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا صدق، تو شارح مدظ اللہ العالی اس کی تحقیق فرماتے ہیں کہ صدقی سے کہتے ہیں، صدقی کی تعریف کیا ہے؟ تو یاد رکھیں صدقی کی تعریف ہے کہ اگر حکم جو ہے واقع کے مطابق ہو تو اسے بولتے ہیں صدق۔ صدق کسے بولتے ہیں؟ حکم اگر واقع کے مطابق ہو تو اس کو کہتے ہیں صدق۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے، تو یہ حکم ہوا کیونکہ زید پر ہم نے حکم لگایا ہے کھڑے ہونے کا۔ ہم نے کہا کہ زید کھڑا ہے تو ہم نے کھڑے ہونے کا زید پر حکم لگایا۔ اب اگر واقعی میں خارج میں جو ہے ریئلٹی میں زید کھڑا ہوا ہی ہے تو یہ حکم جو ہم نے لگایا ہے یہ واقع کے مطابق ہوا، اور اگر واقع میں کھڑا نہیں ہے تو اب یہ کذب ہوا۔ کیا ہوا؟ کذب ہوا۔ اگر واقع کے مطابق ہے یہ حکم تو صدق ہوا، اور اگر واقع کے مطابق نہیں ہے تو یہ کذب ہوا۔ پتہ چلا صدق کی جو ضد ہے وہ ہے کذب۔ فرماتے ہیں الصدق ہوا مطابقت الحکم للواقع وضدہ الکذب۔ صدق وہ حکم کا مطابق ہونا ہے واقع کے، اور اس کی ضد کیا آتی ہے؟ کذب آتی ہے۔ اور ایک لفظ حق، حق کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر تھا کہ حکم واقع کے مطابق ہو، لیکن حق کہتے ہیں واقع یعنی خارج جو ہے حکم کے مطابق ہو۔ اگر حق یعنی خارج ہی حکم کے مطابق ہو، جو خارج میں چیز ہے
یہ حکم کے مطابق ہے تو یہ کیا ہے؟ حق ہے، اور اگر واقع جو ہے حکم کے مطابق نہیں ہے، خارج جو ہے حکم کے مطابق نہیں ہے، تو یہ باطل ہے۔ یعنی پتہ چلا حق کی ضد کیا ہے؟ باطل ہے۔ فرماتے ہیں الصدق ہوا مطابقت الحکم للواقع وضدہ الکذب، صدق وہ حکم کا مطابق ہونا ہے واقع کے، اور اس کی ضد کذب ہے، اور حق کہتے ہیں واقع کا مطابق ہونا ہے حکم کے، اور اس کی ضد باطل ہے۔ پھر فرماتے ہیں بالتصدیق، تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تصدیق جار مجرور ہے، یہ متعلق کس سے ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ تصدیق جو ہے، جو پیچھے سعیدو لفظ گزرا ہے اس سے متعلق ہے، یعنی مطلب یہ ہوگا وہ صحابہ کرام جو صدق کے درجات میں نیک بخت ہوئے تصدیق کے ساتھ۔ کون سی تصدیق کے ساتھ؟ یعنی تصدیق کے سبب سے، اس تصدیق کے سبب سے اور اس ایمان کے سبب سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ جب اس پر ہم ایمان لے کر آئے، جب صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، تو اس ایمان کے سبب سے وہ کیا ہوئے؟ نیک بخت ہوئے۔ فرماتے ہیں بالتصدیق متعلق بسعیدو، یہ متعلق ہے سعیدو جو فعل ماضی ہے، صیغہ واحد، صیغہ جمع مذکر غائب کا، اس سے ای بسبب تصدیقی والایمانی، یعنی تصدیق اور ایمان کے سبب سے وہ کیا ہوئے؟ نیک بخت ہوئے۔ بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے، اس تصدیق اور اس ایمان سے، اس ایمان کے سبب جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر آئے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَصَعِدُوا فِي مَعَارِجِ الْحَقِّ بِالتَّحْقِيقِ، متن میں وَصَعِدُوا فِي مَعَارِجِ الْحَقِّ بِالتَّحْقِيقِ، صعیدو، صعد یا صعیدو کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، پہنچنا، یہاں پر پہنچنا مراد ہے۔ معارج کا مطلب ہوتا ہے سیڑھی، لیکن اس کا مطلب یہاں پر جو ہے درجات کے ہیں۔ تو مطلب ہوا اور وہ صحابہ اکرام جو حق کے درجات میں پہنچ گئے بالتحقیق، تحقیق کے ساتھ، حق کے درجات کو پہنچ گئے تحقیق کے ساتھ، ان پر کیا ہو؟ درود و سلام ہو۔ تو اب اس کی معارج الحق، یہ معارج کا معنی کیا ہے؟ تو شارح مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں معارج یہ معرج کی جمع ہے، یاد رکھیں، اور اس کا معنی سیڑھی آتا ہے، اور اس سے یہاں پر مراد مجازی طور پر کیا ہے؟ مراتب و درجات مراد ہیں، سیڑھی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ درجات یا مراتب مراد ہیں۔ مطلب یہ ہوگا یعنی وہ صحابہ کرام بلند ہوئے اور پہنچ گئے حق کے درجات، حق کے انتہائی درجات کو، حق کے انتہائی درجات کو، حق کے انتہائی درجات کو جو صحابہ کرام پہنچ گئے اور بلند ہوئے، ان پر کیا ہو؟ درود و سلام ہو۔ تو پتہ چلا یہ معارج کس کی جمع ہے؟ معرج کی جمع ہے، اور اس کا معنی سیڑھی ہے، لیکن یہاں پر مجازن مراد کیا ہے؟ مراتب و درجات مراد ہیں۔ فرماتے ہیں شارح مدظ اللہ العالی معارج الحق، معارج جمع معرج، معارج جو ہے یہ معرج کی جمع ہے، بمعنی السلم، سلم، جس کا معنی سیڑھی آتا ہے، وَهُوَ هَا هُنَا بِمَعْنَى الْمَرَاتِبِ مَجَازًا، اور یہاں پر معراج، معارج کا معنی کیا ہے؟ مراتب ہے، مراتب و درجات مراد ہیں مجازن، مجازی طور پر، کیونکہ حقیقی معنی تو اس کا سلم آتا ہے، یعنی سیڑھی آتا ہے۔ مطلب کیا ہوگا؟ مطلب ہوگا ای ارتفو و بلغو اقصى مراتب الحقی، جو کہ پہنچ گئے اور جو کہ بلند ہوئے اور پہنچ گئے انتہائی حق کے درجات کو۔ پھر اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے متن میں بالتحقیق کا لفظ ذکر کیا تھا، تو شارح مدظ اللہ العالی اس کی تشریح و توضیح فرماتے ہوئے فرماتے ہیں بالتحقیق یہ جار مجرور ہے، تو ظاہر سی بات ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ جار مجرور کسی نہ کسی سے متعلق ہوتا ہے، تو یہ کس سے متعلق ہے؟ فرمایا بالتحقیق جو جار مجرور ہے یہ متعلق ہے سعیدو فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب سے، صیغہ جمع مذکر غائب سے۔ اگر اس سے متعلق ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ وہ حق کے درجات کو پہنچ گئے تحقیق کے ساتھ، یعنی وہ تحقیق کے ساتھ پہنچ گئے، یہ مطلب ہوگا۔
یا تو یہ ہے، یا دوسرا جو ہے یہ کہیں گے کہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے. تحقیق جو ہے مبتدا محذوف کی خبر ہے. جب یہ مبتدا محذوف کی خبر بنے گی تو یہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر بنے گا ثابتن کا. کیوں؟ کیونکہ پھر اس کا جو ہے ظرف، اگر فعل متعلق موجود ہو لفظوں میں تو اس کو ظرف لگ بناتے ہیں، اور اگر متعلق نہ ہو موجود نکالنا پڑے تو ظرف مستقر بناتے ہیں. تو اب ظرف مستقر بنائیں گے بالتحقیق جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، اور اس کے لیے کوئی بھی جو ہے صفت کا صیغہ یا فعل نکالیں گے. تو بتایا یہ مبتدا محذوف کی خبر ہوگا، اور مبتدا محذوف کیا ہے؟ ھذا الحکم. یعنی ھذا الحکم کون سا حکم؟ یعنی ارتقاؤہم و بلوغہم اقصی مراتب الحق، یعنی ان کا جو ہے انتہائی درجات کو بلند ہو جانا اور پہنچ جانا، یہ کیا ہے؟ متلبس بالتحقیق، یعنی تحقیق کے ساتھ متعلق ہے، تحقیق کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو اس کے دو جوابات ہوئے. پتہ چلا تحقیق یا تو سعیدو سے متعلق ہوگا یا مبتدا محذوف کی یہ خبر ہوگا. آئیے اب اس کا ترجمہ دیکھیے. بالتحقیق متعلق بسعیدو، تحقیق جو ہے یہ متعلق ہے سعیدو فعل ماضی سے. او بخبر مبتدا محذوف، مبتدا محذوف، یا مبتدا محذوف کی کیا ہے؟ خبر ہے. اور مبتدا محذوف کیا ہے یہاں پر؟ ای ھذا الحکم، یعنی یہ حکم. کون سا حکم؟ ای ارتقاؤہم و بلوغہم اقصی مراتب الحق، یعنی ان کا بلند ہونا اور ان کا جو ہے پہنچ جانا کہاں پر؟ حق کے انتہائی درجات کو. متلبس بالتحقیق، یہ تحقیق کے ساتھ ملا ہوا ہے، تحقیق کے ساتھ متعلق ہے. فرماتے ہیں والتحقیق کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والتحقیق اثبات الشیء علی وجہ الحق. تحقیق کہتے ہیں شے کا، یاد رکھیں تحقیق کسے کہتے ہیں؟ جو لفظ متن میں آیا تھا مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان فرمایا تھا. فرماتے ہیں تحقیق کہتے ہیں کسی شے کا ثابت کرنا حق کے طریقے پر، یعنی حق کے طریقے پر کوئی چیز ثابت کر دینا، یہ تحقیق کہلاتا ہے. فرماتے ہیں والتحقیق اثبات الشیء علی وجہ الحق، اور تحقیق کہتے ہیں کسی شے کا ثابت کرنا حق کے طریقے پر. تو الحمدللہ عز و جل آج ہمارا سبق نمبر 8 کمپلیٹ ہوا، ختم ہوا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.